الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا لاتعداد اور بے حد و بے حساب مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سورہ توبہ الحمدللہ ہم نے سورہ توبہ تک سن لیا۔ آج اگلی سورہ ہے، پارہ 11 ہے اور سورہ یونس ہے۔ اس کا تعارف انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ اس سورہ کو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے معنون کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے ایک رکوع میں آپ کی قوم کی نجات کا ذکر ہوا ہے۔ یہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی آیات کی تعداد 109 ہے۔ اس میں 1832 کلمے اور 9099 حروف ہیں، یعنی یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو شمار کر لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول حضرات حسن، اکرمہ، عطا اور جابر ائمہ تفسیر کے نزدیک اس ساری سورہ کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، بجز ان 3 آیتوں کے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ الآخر کہ ان کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، لیکن پہلا قول ارجح ہے۔ اگرچہ اس کا سال نزول تو متعین نہیں ہو سکا، لیکن مضامین میں غور کرنے سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، طرح طرح کے دلائل و بینات سے ان کے اعتراضات کا رد فرما دیا، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی روش سے باز نہ آئے اور ان کی معاندانہ رویہ میں مزید تندی اور سختی پیدا ہو گئی۔ اس لیے سورہ میں ان قوموں کا ذکر فرما دیا گیا ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ماننے سے جب انکار کر دیا اور ان کی ہدایت کی توقع نہ رہی تو ان پر عذاب الہی آیا اور اس نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کے مخاطب بھی وہی لوگ تھے، وہی ان کی بیماریاں تھیں، وہی ان کے شبہات تھے اور وہی ان کا رویہ تھا جن کا ذکر گزشتہ مکی صورتوں میں گزر چکا ہے۔ اس لیے سورہ میں بھی انہی لوگوں کی اصلاح کے مشفقانہ کوشش کی جا رہی ہیں اور بڑے پیار بھرے انداز سے ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا شبہ، ان کی سب سے مہلک بیماری جس میں وہ مبتلا تھے شرک کی بیماری تھی۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ صرف بخار، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، تپے دیکھ یہ دیگر بیماریاں نہیں ہیں، بلکہ شرک بھی ایک کیا ہے؟ بیماری ہے۔ غیبت بھی ایک کیا ہے؟ بیماری ہے۔ جھوٹ بولنا بھی کیا ہے؟ ایک بیماری ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس عالم میں ہست و بود کی تخلیق اور تدبیر سے ایک ذات عہدہ برا ہو سکتی ہے۔ وہ تمام شؤون حیات کے لیے الگ الگ خداؤں کے قائل تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بت جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، آخر ان کے خدا ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ تم خدا مانتے ہو، ان کے خدا بنانے کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ بھلا یہ بتاؤ، اس عالم میں ان گنت چیزیں ہیں، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، گراں بھی اور ارزاں بھی، مفید بھی مضر بھی، خوبصورت بھی بدصورت بھی۔ تم ہی کہو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جس کو تمہارے ان خداؤں نے پیدا کیا؟ چلو یہ نہ صحیح، ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری بقا اور سلامتی کے لیے سینکڑوں اشیاء موجود ہیں، پانی، ہوا، روشنی، اناج، پھل، کھانے، سواری کے حیوانات۔ تم یہ بتاؤ ان میں سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو تمہارے ان دیوتان نے پیدا کیا؟ اگر یہ بھی ان کی تخلیق نہیں تو یہ کہو، تمہیں جو دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سمجھنے کو عقل اور دیگر کئی قوتیں دی گئی ہیں، کیا ان میں بھی کوئی قوت ان کی عطا کرتا ہے؟ چلو اسے بھی رہنے دو، تم اپنی زندگی، عزت، آرام، امن، عافیت سے بسر کرنے کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی کے محتاج ہو جو اشیاء کے حسن و قبح سے تمہیں آگاہ کرے، تمہیں تمہارے نفع و نقصان سے خبردار کرے، تمہارے لیے ایسے قانون بدائے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ تمہارے ان گونگے اور بہرے خداؤں نے کبھی اس معاملہ میں بھی تمہاری مدد کی ہے، رہنمائی کی ہے؟ اگر تمام سوالات کا جواب تمہارے نزدیک بھی نفی ہے تو عقل و خرد کے دعوے دارو، پھر تم ان کی خدائی پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ کتنا مؤثر اور دل نشیں انداز بیان ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ان کے معبودان باطلہ کی خدائی پر ضرب کاری لگانے کے بعد ان کے اس تذبذب کو دور کیا جا رہا ہے
کہ اگر یہ خدا نہیں تو کون خدا ہے؟ اس کے متعلق فرمایا اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے زیادہ عرشہ پریشان اور سر برگریباں رہنے کی ضرورت نہیں۔ چشم ہوش کھولو، تمہیں اس جہاں کی وسعتوں میں سینکڑوں نشانیاں ملیں گی۔ تمہارا وہی خدا سچا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں فروزاں کر کے شب ہستی کو منور کر دیا، جس کے حکم سے گردش لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے، جس کی قدرت و حکمت، جس کی ہمدانی اور ہمبینی کے آثار تمہیں اپنے گرد و پیش نظر آتے ہیں۔ اگر اب بھی اس کو نہیں پہچان سکے تو سچ بتاؤ، کبھی تمہیں کسی بحری سفر پر جانے کا اتفاق ہوا، تمہاری کشتی سطح آب پر آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی، اچانک مطلع مقدر ہو گیا، بادل امڈ آئے، تیز آندھی چلنے لگی، سمندر کی خونخوار موجیں منہ کھولے ہوئے تمہیں اور تمہاری کشتی کو نگلنے کے لیے بار بار آگے بڑھ رہی تھیں، تمہارے بچ نکلنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوں، تم نے اپنے معبودان کو بار بار پکارا ہو اور کوئی بھی تمہاری خبر لینے نہ آیا ہو، جب ہر طرف موت ہی موت دکھائی دینے لگی، سچ بتاؤ اس وقت کسی کا تمہیں خیال آیا تھا؟ کسی کی چوکھٹ پہ بے ساختہ تمہاری جبین نیاز جھکی تھی؟ ان کربناک لمحوں میں تم نے کسی کے ساتھ صدق و وفا کا پیمان باندھا ہوا تھا، اور پھر کسی کی رحمت نے آگے بڑھ کر تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر بچا لیا تھا۔ وہ کون تھا معلوم ہے تمہیں؟ وہی تمہارا خداوند، وہی تمہارا معبود برحق، جس کو مان کر پھر تم اس سے روگردانی کرنے لگے ہو۔ دوسرا شبہ، تمہیں حیرت ہے کہ ایک بشر کو منصب رسالت پر کیوں فائز کیا گیا؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں راہ راست دکھانے کے لیے، تمہیں پیغام حق سنانے کے لیے کوئی جن یا کوئی فرشتہ بھیجا جاتا جس کو نہ تم دیکھ سکتے اور نہ اس کی گفتگو کو سمجھ سکتے؟ اگر وہ تمہیں اپنا آپ دکھاتا تو تم اس کی ہیبت و جلال سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تم ہی فیصلہ کرو، کیا اس قسم کے نبی کی بعثت تمہارے لیے موجب رحمت ہوتی یا باعث زحمت؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ تم میں سے کسی کو شرف نبوت سے مشرف کر کے مبعوث فرمائے تاکہ تم اس سے فیض حاصل کر سکو۔ تیسرا شبہ، انہیں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر بھی اعتراض تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ ان کے شبہ کو دور کرنے کے لیے انہیں چیلنج دیا گیا، تم ایسا کرو، سب مل کر بیٹھو، تمہارے ملک میں جتنے زبان آور شاعر اور خطیب ہیں اور قادر الکلام ادیب ہیں، سب کو بلا لو اور اپنے اجتماعی فساد و بلاغت کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ نہیں ایک چھوٹی سی صورت ہی اس جیسی بنا دو۔ اس طرح خود بخود اسلام کا چراغ بجھ جائے گا اور تمہاری یہ بے چینی دور ہو جائے گی جس نے تمہارے دل کا چین اور رات کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ اگر تم سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکتے تو پھر بے جا ضد اچھی نہیں۔ مان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کتاب جو تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، جانتے ہو یقین خیرات و برکات کی حامل ہے۔ آؤ سنو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اس میں تمہارے سینوں کی ساری بیماریوں اور جملہ روگوں کے لیے نسخہ شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور جو اس کو دل و جان سے مان لیتے ہیں ان کے لیے یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ تم یہ تجویز پیش کرتے ہو اس میں سے فلاں چیز کاٹ دی جائے، فلاں چیز کا اضافہ کر دیا جائے، بھلا میری کیا مجال کہ اس میں رد و بدل کر سکوں؟ میں تو امین ہوں، اگر میں اس میں خیانت کروں تو تم میں ہمت ہے کہ تم مجھے میرے رب کے عتاب سے بچا سکو۔ چوتھا شبہ، تمہیں اس پر بھی اعتراض ہے کہ میں مرنے کے بعد تمہیں ایک دوسری زندگی کی خبر دے رہا ہوں، تمہارے نزدیک یہ ناممکن اور خلاف عقل ہے۔ اگر میں تم سے پوچھوں کہ کیوں، تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا خدائے قدیر نے عدم محض سے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا؟ کیا اس کے لیے یہ مشکل بات تھی کہ وہ موجودات کے منتشر ذروں کو جوڑ دے؟ غرض کے مشرکین کے دل میں کھٹکنے والے جتنے شبہ و شبہات تھے ان کا حکیمانہ اور مشفقانہ جواب دیا، تاکہ اگر کوئی پھر بھی حق کا انکار کرے تو اس کی مرضی اور اس کی قسمت، کم از کم یہ تو کوئی نہ کہے کہ مجھے سمجھایا نہیں گیا تھا۔ آخر میں دو اہم چیزوں کو بیان فرما کر صورت کو ختم کیا۔ اپنے برگزیدہ رسول اور محبوب بندے کو ارشاد فرمایا، اقم وجہک للدین حنیفا، یعنی دشمنوں کی غوغا آرائیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ان کی ستم کیشیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر آپ اس دین حق کی طرف اپنا رخ موڑ لیں اور اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نیز ثمر کی بھی وضاحت فرما دی کہ نفع و ضرر کا کلی اور حقیقی اختیار اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے
اور جس کو چاہے اپنے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دے، اس کے غضب سے کوئی چھوڑا نہیں سکتا، اور اس کے دست جود و سخا اور فضل و عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اس نے یتیم مکہ کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے تو کسی کو کیا اعتراض؟ اگر اس نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کی خلت فاخرہ سے نوازا ہے تو کسی کے پیٹ میں بل کیوں پڑے؟ اس کی تو یہ شان ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ ان اساسی مضامین کے علاوہ علم و حکمت کے کئی دمکتے ہوئے موتی جو اس صورت کے ردائے نور میں جڑے ہوئے ہیں، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ان کا حسن لازوال خود ہی آپ کے دامن توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔